السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ سب بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی باتوں سے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بھیجیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ 11 ربیع الثانی، جب کفار و مشرکین نے مسلمانوں کو بے حد ستانا شروع کیا تو رسول اللہ نے صحابہ کرام کو اجازت دے دی کہ جو چاہے اپنی جان اور ایمان کی حفاظت کے لیے ملک حبشہ چلا جائے۔ وہاں کا بادشاہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور وہ ایک اچھا ملک ہے۔ اس کے بعد صحابہ کی ایک چھوٹی سی جماعت ماہ رجب سن 5 نوی میں حبشہ روانہ ہوئی۔ ان میں سے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ کفار نے ان لوگوں کی ہجرت کی خبر سن کر پیچھا کیا، مگر کفار کے پہنچنے سے پہلے ہی کشتیاں جدہ کے بندرگاہ سے نکل چکی تھی۔ حبشہ پہنچ کر مسلمان امن و سکون سے زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے بعد اور لوگوں نے بھی ہجرت کی جن کی تعداد 100 سے زائد تھی، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان حضرات نے جو ہجرت کی تھی وہ صرف اپنے جسم و جان ہی کی حفاظت کے لیے نہیں، بلکہ اصلاً اپنے دین اور ایمان بچانے کے لیے اور اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہجرت کی تھی۔ نمبر 9، اللہ کی قدرت۔ آتش فشاں یعنی لاوا وال کینو۔ آتش فشاں وہ آگ ہے جو زمین کے اندر دھاتوں کو پگھلا کر باہر نکالتی ہے۔ جب وہ باہر نکلتی ہے تو بے پناہ جانی مالی نقصان ہوتا ہے۔ دنیا کے ترقی یافتہ لوگ آج تک اس کی روک تھام کے لیے نہ کوئی مشینیں، نہ کوئی انتظام اور نہ کوئی خاص معلومات حاصل کر سکے کہ کب نکلے گا، کتنا نکلے گا، کہاں سے نکلے گا اور کب تک نکلے گا۔ یہ کون ہے جو زمین سے آگ کا گولا نکالتا ہے؟ یقیناً وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ نمازی پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ جو شخص 5 نمازوں کو اس طرح پابندی سے ادا کرے، رکوع سجدے اچھی طرح کرے اور اس طرح نماز پڑھنے کو اپنے ذمے کا اللہ تعالیٰ کا حق سمجھے تو اس آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جائے گا۔ نمبر 7، ایک سنت کے بارے میں۔ عطر لگانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطر لگایا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا، ہاں، مشک وغیرہ کی عمدہ خوشبو لگایا کرتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری امت میں بگاڑ کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رہے گا اس کے لیے ایک شہید کا ثواب ہوگا۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں۔ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ پر لعنت کرے۔ پوچھا گیا، اللہ کے رسول، آدمی اپنے ماں باپ پر کیسے لعنت کرے گا؟ ارشاد فرمایا، وہ دوسرے آدمی کے والدین کو برا بھلا کہے گا، پھر وہ آدمی اس کے والدین کو برا بھلا کہے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی زیب و زینت دیکھ کر اپنے انجام کو سوچے بغیر دنیا میں گھستا ہے تو اپنے آپ کو جہنم میں ڈالتا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ اہل جنت کا حال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں وہ اگر جنت کی طرف روانہ بھی کیا جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس جنت کے پاس پہنچیں گے اور اس کے دروازے سے پہلے کھلے ہوئے ہوں گے اور جنت یعنی محافظ ان کے فرشتے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، اچھی طریقے سے مزے میں رہو، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ کان بجنے کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا کان بجے تو مجھے یاد کرے اور مجھ پر درود بھیجے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایمان والو، جب تم آپس میں خفیہ باتیں کرتے ہو تو گناہ، ظلم، زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہ کیا کرو، بلکہ بھلائی اور پرہیزگاری کی باتیں کیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو شیئر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔
آمین.